اور یاد رکھیے گا بغیر جنون کی ہر سفر بیکار ہوتا ہے. جڑے عشق تو بغیر مدینے جاندے نے کچھ نہیں لبدا. عشق کر کے جو لوگ اپنے اللہ اور اس کے رسول کی طرف جاتے ہیں پوری کائنات کے نظارے ان کی ان دو آنکھوں میں ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ایک بڑے خوبصورت ولی تھے، تو ان کا تصرف اور کمال یہ تھا کہ وہ ایک تو ہر ایک کو بایعت نہیں کرتے تھے، مطلب بایعت عام نہیں کرتے تھے، اور بایعت خاص میں بھی یہ ہوتا تھا کہ کافی توجہ فرما کے اور کافی تربیت کرنے کے بعد پھر بایعت فرماتے تھے. مطلب اگر ان کے پاس آ جاتا کہ حضور مجھے بایعت کریں تو فرماتے تھے 40 دن ساڑھے کو رہیں گے. اگر وہ اس کی حامی بھرتا تو آپ اسے اپنے پاس 40 دن رکھتے، ذکر و اذکار کرواتے اور دنیا سے اس کی جان چھڑا کر ایک مولا کی اسے خبر دیتے. 40 دن جب اس کا دل پاک و صاف ہو جاتا تو 40ویں دن پھر پوچھتے ہاں بھئی بایعت ہونا ہی، مرید ہونا ہی. تو 40ویں دن وہ اللہ کے ولی اس سے پوچھتے ہاں بھئی تو نے بایعت ہونا ہے، اور اگر وہ مان جاتا. اللہ کی شان یہ دیکھیے کہ جس دن وہ ان کو بایعت کرتے تھے یعنی اس نئے سالک کو، تو شام کو بایعت کرتے تھے، صبح ہونے سے پہلے پہلے مدینے والے کی زیارت ہو جاتی تھی. بڑا زبردست اور خوبصورت تصرف تھا اس اللہ کے ولی کا. تو ایک دن اہلیہ کہنے لگی کہ سارے زمانے نو لوکاں نو نبی پاک دی زیارت کراؤندے ہو، 40 سال ہو گئے نے مینوں تواڈے نال رہندے ہوئے تے مینوں تے اج تک کوئی نہیں ہوئی، میں تے نہیں مانتی. اس نے کہا زمانے کو آپ دیدار رسول کرواتے ہیں، سنا ہے میں نے، تو 40 سال ہو گئے میں تو آپ کی خدمت میں ہوں تو مجھے تو نہیں ہوئی. مسکرا کے کہنے لگے کہ اے اللہ کی نیک بندی، اگر تو چاہتی ہے کہ تیری آنکھوں کے سامنے جلوہ مصطفیٰ آئے تو پھر میں جو کہتا ہوں وہ کرے گی. اس نے کہا جی کروں گی، تو آپ کی بیوی ہوں، زوجہ ہوں، پھر چاہت طلبگار ہوں. ہائے 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 ہائے، عاشقاں دے اگے تے پہاڑ نہیں کھلوندے، عادتاں کی شے نہیں. سچا عشق تھا. کہنے لگی حضور آپ جو فرمائیں، میں آپ کو اپنا مرشد مان کر مانوں گی، شوہر مان کے نہیں مانوں گی. آپ حکم کریں، میں آپ کی مرید نہیں، آپ میرے مرشد، حکم کریں کہ میں کیا کروں. تو انہوں نے فرمایا کہ پہلا کام تو یہ کر کہ آج تو اس طرح تیار ہو جا جس طرح تو نئی نویلی دلہن بن کے میرے گھر میں آئی تھی نا پہلی بار، اس طرح تو تیار ہو کے آئی تھی، تو آج اس طرح تو تیار ہو جا. اس نے کہا سرکار کیڑیاں گلاں کر دے ہو، میری عمر دیکھو تے مینوں لوکی مخول کرن گے، کسی نے دیکھ لیا تو کیا ہوگا. فرمایا تو نبی پاک کو نہیں دیکھنا. اس نے کہا جی دیکھنا ہے، آپ حکم کریں، جو آپ فرماتے ہیں میں کروں گی. تیار ہو گئی. جب پوری تیاری کر لی تو ایک بار دیکھ کے فرمانے لگے کوئی کمی رہ گئی اور تیار ہو جا. وہ پھر 3 بار تیار کروایا، اور جب تیار کروا لی نا تو اوپر سے وہ اپنی سالے کو بلا لیا، برادر ان لا کو، جو کہ بیوی کا بھائی تھا. تو بلا کے کہنے لگے دیکھ تیری بہن کو بڑھاپے میں کیسے شوق سوجے ہوئے ہیں، دیکھ تیری بہن کو بڑھاپے میں کیسے شوق سوجے ہوئے ہیں. جیسے ہی اس نے یہ سنا وہ بی بی شرم کے مارے پانی پانی، آنکھوں میں آنسو. وہ جیسے اب زمین مطلب جیسے وہ ہم معاشرے میں مثال دیتے ہیں کہ جی بوڑھی گھوڑی لال لگام، اس نے مثال دی بھائی نے، وہ بھین تینوں کی ہو گیا بوڑھے وارے کیڑے کمی لگ پئی ہیں تو یہ تو نے کیا کیا ہے. تو آنکھوں سے آنسو جاری اور نہایت روئی، اتنا روئی اتنا روئی اتنا روئی، روتے روتے بے ہوش ہو گئی، اور بے ہوشی کی عالم میں میرے آقا نے اپنا دیدار کروا دیا. جیسے ہی سلطان مدینہ نظر کے سامنے آئے، حبیب خدا کی زیارت کرتی ہے، اور زیارت خوب مزے سے کی. اور کیسے کی یہ تو ایک الگ کہانی ہے. جیسے ہی آنکھ کھلتی ہے تو گھر خوشبو سے مہک رہا ہے، اور اٹھتے ہی اپنے شوہر کے جو اللہ والے تھے ان کے قدموں میں گری. کہنے لگی میں پہلے تو سمجھتی سی جھوٹ ہے، اج اپنی اکھیں ویکھیا جدوں مدینے والا نواز کے گیا. اس نے گر پوچھا، اس نے کہا جی آپ یہ بتائیں کہ یہ ہوا کیا میرے ساتھ کہ مجھے آج رسول پاک کی زیارت ہوئی، پہلے کیوں نہیں ہوئی. تو وہ اللہ کے محبوب علی مسکرا کے فرمانے لگے مدینے والا اس گھر نہیں آندا جتھے میں ہوئے. جب تیرے بھائی کو میں نے بلایا اور دکھایا کہ دیکھ تیری بہن کے شوق کیسے ہیں، تو شرمندہ ہوئی، اتنی شرمندہ ہوئی کہ تیری میں مر گئی. جیسی تیری میں مری تو پھر بقول امام محمد رضا بریلوی
اعلیٰ حضرت بریلوی یہاں کیا خوبصورت فرماتے ہیں، فرماتے ہیں مٹ جائے یہ خودی تو وہ جلوہ کہاں نہیں، دھردا میں آپ اپنی نظر کا حجاب ہوں۔ یہ ایک علمی شعر ہے، علماء سے اس کا ترجمہ پوچھئے گا۔ جدو بندے دی میں مک جائے نا پھر تو ہندہ ہے، فرمایا تیری میں ختم ہو گئی مدنی تیرے